اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، پیام صبح میں قرآن کریم کی مختلف آیات کے تعلق سے گفتگو فرماتے ہیں ہمارے ملک کے جید علماء، آپ اور ہم جانتے ہیں۔ روزانہ کم از کم ایک آیت کو ہم لیتے ہیں اور شان نزول سے لے کر لمحہ موجود تک اسے جوڑتے ہیں کہ آج قرآن کریم ہم سے کیا مخاطبت کر رہا ہے۔ شریعت کبھی پرانی نہیں ہو سکتی، دین کبھی پرانا نہیں ہو سکتا، قرآن کبھی پرانا نہیں ہو سکتا، عہد کا لمس ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ ہم اکثر اس پروگرام میں ایک بات کہتے ہیں کہ تا قیامت ذہن انسانی کی امامت قرآن کریم کرتا رہے گا۔ اس کو دلائل کے ساتھ بیان کرنا، خاص طور پہ ہمارے نوجوان سوالات یہ گھومتے ہیں اور بہت سے افراد ان کے ذہنوں میں ابہام پیدا کرنے کے لیے دن رات کوششیں کرتے رہتے ہیں۔ تو یہاں پر دلائل کے ساتھ ہمارے معزز علماء بات کرتے ہیں اور ان آیات کو جوڑتے ہیں حالات حاضرات سے۔ پہلی وحی، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ آج ان 5 آیات پر ہمارے ملک کے ایک جید عالم دین گفتگو فرمائیں گے۔ یہ 5 آیات یہ کیا پیغام دے رہی ہیں؟ آغاز کس چیز سے ہو رہا ہے؟ اقرا، جو پہلا اقرا ہے ان آیات میں، وہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطبت ہو رہی ہے، لیکن جو دوسرا اقرا ہے اس کا تعلق کن سے ہے؟ تمام انسانیت سے۔ یہ بھی ہم سوال رکھیں گے اپنے محترم مہمان کی خدمت میں۔ پڑھنے کی بات ہو رہی ہے، علم کی بات ہو رہی ہے، علم کے حصول کی بات ہو رہی ہے، علم کے در کھولے جائیں، علم سے کیا مراد ہے؟ اور ایک سوال ہم رکھیں گے، سوال بڑا ہے لیکن ہمارے معزز مہمان اس پر گفتگو فرمائیں۔ یہ ہماری خواہش ہے کہ علم میں اور العلم میں کیا فرق ہے؟ اللہ تعالیٰ علم کے تعلق سے کیا فرما رہا ہے؟ صرف انہی آیات میں نہیں بلکہ پورے قرآن کریم میں۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم کی فضیلت کے تعلق سے کیا گفتگو فرمائی ہے، کیا آپ کے فرمودات ہیں، ان پر بھی ہم بات کروائیں گے۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ امت مسلمہ جو نام لیوا ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، ان کے اعمال کیا ہیں، ان کا رویہ کیا ہے علم کے ساتھ۔ بہت ساری باتیں، بہت سارے سوالات ہوں گے، سیکھیں گے محترم مولانا شجاع الدین شیخ صاحب سے۔ خواتین حضرات، شجاع الدین شیخ صاحب کون آپ سے واقف نہیں، بہت معروف نام، ریڈیو ٹیلی ویژن پر آپ کی گفتگو مسلسل ہوتی ہے اور درس قرآن بلکہ زندگی قرآن کے لیے، دین کے لیے آپ نے وقف کر رکھی ہے۔ شاگرد خاص محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب۔ شیخ صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورۃ العلق آیات 1 سے 5۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان
الإنسان ما لم يعلم صدق اللہ العظیم۔ پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا جمع ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی۔ پڑھیے اور تمہارا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہیں جانتا تھا۔ خواتین و حضرات، شیخ صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال اور پوچھیں ان سے کہ اقرا کے کیا معنی ہیں اور اس کا کینوس کتنا وسیع ہے، اس سے قبل کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ وہ کون سی قوم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سب سے زیادہ نافرمان قرار دیا؟ درست جواب قوم بنی اسرائیل۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، پہلی اور دوسری وحی کے درمیان کتنے عرصے کا وقفہ تھا؟ 7 ماہ، 4 ماہ یا 6 ماہ؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 009-221-345-27009۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009-221-343-00980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv۔ ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009-2321-825-0194۔ اللہ اکبر۔ پہلی وحی غار حرا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وحی کے نزول کے بعد دوبارہ غار حرا میں نظر نہیں آتے، یعنی قرآن کو جو وحی آ رہی ہے اس کو انسانیت سے جوڑ دیا جائے۔ یہ ایسی ایک بات ذہن میں آئی تھی تو جو سوال نہیں تھا، پتہ نہیں کیسے ذہن میں آ گیا۔ ارشاد فرمائیے یہ جو 5 آیات ہیں ان کی کیا اہمیت ہے؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، یعنی جو پڑھنا ہے اس میں رب شامل ہو گیا۔ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ انیس صاحب جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ پہلی وحی کی پہلی 5 آیات جو کہ سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات ہیں، اس پر آج ہم کلام کر رہے ہیں اور بہت اعتبارات سے اس پر کلام ہو سکتا ہے۔ پہلی بات تو ہمارے ناظرین کے لیے، خاص طور پر جو ہمارے ینگسٹرز ہیں ان کی دلچسپی کے لیے، کہ جب ہم قرآن کریم میں مطالعہ کرتے ہیں تو یہ سورہ علق اس کا سورت نمبر 96 ہے، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پہلی وحی ہے جو نبی علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ تو سادہ سی بات ہے، لیکن بچے بھی پروگرام دیکھتے ہیں، ینگسٹرز بھی دیکھتے ہیں، تو ان کی یاد دہانی کے لیے کہ قرآن حکیم کی ایک نزول کی ترتیب ہے اور قرآن حکیم کی ایک مصحف یا تلاوت کی ترتیب ہے۔ یعنی ایک ترتیب آپ کی اجازت سے جی، ترتیب نزولی ہے اور ایک ترتیب رسولی ہے۔ ایک ترتیب رسولی ہے صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وسلم۔ ایک لفظ اور بھی ہم آگے استعمال کر لیں گے ہمارے ناظرین کی دلچسپی کے لیے۔ تو جب نزول کا معاملہ شروع ہوا تو نزول میں سب سے پہلے یہ آیات نبی علیہ السلام کو عطا کی گئیں، تو ایک قرآن پاک کی ترتیب نزولی ہے۔ اور سادہ سی بات، مکہ مکرمہ میں آغاز وحی کے بعد 13 برس حضور نے گزارے، مدینہ شریف میں 10 برس گزارے، تو بٹ نیچرل مکی صورتوں کا نزول پہلے ہوا اور مدنی صورتوں کا نزول بعد میں ہوا۔ تو ایک تو یہ ترتیب نزولی کا معاملہ ہوا۔ آپ نے کہا دوسری ترتیب رسولی، میں نے کہا اور مزید ترتیب مصحف، اور ایک اور میں نے عرض کیا ترتیب تلاوت۔ مصحف یہ قرآن پاک کا مصحف ہمارے سامنے ہے، اور تلاوت کی ترتیب کیا؟ جب ہم قرآن پاک شروع سے تلاوت کرتے ہیں تو الفاتحہ ہے، پھر البقرہ ہے، پھر آل عمران، اور یہ ترتیب آگے چلتی ہے اور والناس تک چلتی ہے۔ یہ کس نے کی ترتیب؟ ہاں، اس پہ آ رہا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ وہاں بھی بڑا قیمتی لفظ ہے جو ہمارے ناظرین اور ہمارے اسٹوڈنٹس پڑھیں گے تفاسیر میں یا اسلامک اسٹڈیز میں تو اچھا وہ ریوائز ہو جائے گا۔ تو ترتیب مصحف، ترتیب تلاوت، جس کو آپ نے کہا ترتیب رسولی، کیا مطلب؟ اللہ کے پیغمبر پر صلی اللہ علیہ وسلم نجمن تھوڑا تھوڑا قرآن پاک نازل ہوتا تھا، جیسے کہ پہلی 5 آیات یہ۔ اب اللہ کے پیغمبر بتاتے تھے صحابہ کرام کو رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کن آیات کو کس مقام پر رکھنا ہے، کن آیات کو کس صورت میں رکھنا ہے،
اور کس صورت کو پہلے اور کس صورت کو بعد میں رکھنا ہے، اس کو آپ نے فرمایا ترتیب رسولی۔ اور ایک اور ہم اس میں نقطہ عرض کر دیتے ہیں، علماء بیان کرتے ہیں، وہ ہے یہ معاملہ توقیفی امور میں سے ہے۔ توقیف کا مطلب یہ سب حضور علیہ السلام کے بتانے پر موقوف ہے۔ کیا مطلب؟ آپ نے بتایا کہ سورہ علق کی یہ پہلی جو 5 آیات نزول میں پہلے ہیں، مگر سورہ علق کو کہاں رکھوا دیا گیا؟ آخری پارے میں 96 سورہ پر۔ اچھا، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مدنی صورت ہوتی ہے اور اس میں آیات مکی دور کی ہوتی ہیں، یہ بھی حضور نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ البقرہ مدنی صورت ہے لیکن آخری 2 آیات معراج کی شب عطا ہوئیں، حضور نے فرمایا کہ البقرہ کے آخر میں رکھو۔ اس کے برعکس بھی ہوتا ہے، سورت مکی ہوتی ہے مگر کوئی آیت مدنی آ جاتی ہے اس کے اندر۔ کیا مطلب؟ سورۃ المزمل ہے 29 پارے میں 2 رکوع ہیں، پہلا رکوع وہ مکی آیات ہیں، دوسرے رکوع میں ایک ہی آیت ہے، طویل بھی ہے، اور مضامین میں قتال کا ذکر بھی آتا ہے وہاں، اور زکوٰۃ کا ذکر بھی آتا ہے۔ زکوٰۃ اور قتال کے معاملات اور مسائل تو مدنی دور میں آئے، لیکن حضور نے یہ آیت سورہ مزمل میں رکھوا دی جو کہ مکی صورت ہے۔ یہ سارا کچھ کون سی صورت کہاں، کون سی آیت کہاں، یہ ہے ترتیب رسولی۔ اور ایک اور لفظ ہمارے ناظرین کو ملے گا، یہ توقیفی امور میں سے ہے کہ حضور علیہ السلام نے ایسے یہ کام فرمایا، اور آج امت جو قرآن پاک کی تلاوت کر رہی ہے اس کی سپرویژن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈیوائن اسکیم ہوئی۔ ہر سال جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ نبی علیہ السلام قرآن پاک کا دور کرتے تھے، جتنا قرآن نازل ہو جاتا۔ آخری سال آپ نے 2 مرتبہ دور کیا، تو اللہ کی نگرانی سپرویژن ہو رہی جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے، پھر حضور صحابہ کو قرآن سناتے، صحابہ سے قرآن سنتے، اور ایٹ لیسٹ 43 کاتبان وحی کے نام ملتے جو حضور کی سپرویژن میں لکھ رہے تھے۔ اور آج ہم الحمد سے والناس جس قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، یہ اسی طرح محفوظ حضور کے بتانے پر امت کو ملا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سادہ باتیں لیکن میرے خیال ہے کہ بہت اہم باتیں، بہت اہم بات، ایک ایک نقطہ اہم، اور بہت سے ذہنوں میں کنفیوژنز ہوتی ہیں اور آج تک ہیں، حالانکہ اب یہ میڈیا کا دور ہے، یہ باتیں بہت آگے تک جا چکی ہیں، لیکن پھر بھی وہ ترتیب نزولی، ترتیب رسولی، یہ کیسے ہے اور ایسا کیوں ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق اتنی آخر میں کیوں ہے، الہم پہلے کیوں ہے، تو آپ نے ایک ایک بات بالکل وضاحت سے بیان فرما دی۔ اب ذرا ہم بات کرتے ہیں ان آیات پہ کہ اقرا بسم ربک الذی خلق۔ اب یہ اقرا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جبریل امین آتے ہیں، گفتگو فرماتے ہیں، تو وہ گفتگو اور پھر یہ کہ پڑھنے کی بات ہوتی ہے، لیکن رب شامل ہو جاتا ہے کہ جب علم حاصل کریں گے یا ہم پڑھیں گے، وہ رب کو ہٹا کر نہیں کیا جائے گا۔ بجا آپ کی بات بلند ہوتی ہے۔ آپ نے انٹرو میں یا سوال کے پہلے حصے میں ارشاد فرمایا تھا کہ اس وحی کے آنے سے قبل حضور غار حرا میں ہے، نزول قرآن اب شروع ہو گیا، اب غار حرا جا نہیں رہے۔ اب ایک اور سوال اس سے پہلے ہے، غار حرا گئے کیوں تھے؟ یہ بھی بڑا اہم سیرت کی کتاب، اور اس وحی کے بعد پھر غار حرا کیوں نہیں گئے؟ بجا تو پہلے تو یہ سوال کہ کیوں گئے تھے غار حرا، تو ہم سیرت کی کتابوں میں پڑھتے، معروف باتیں ہمارے ینگسٹرز کو بھی معلوم ہو گیا یقیناً کہ تقریباً 36 برس کی عمر تھی حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم جب سے آپ نے غار حرا جانا شروع کیا، اور رمضان کا مہینہ اکثر آپ وہاں گزارتے تھے۔ اس کو کس سے جوڑا ہے سیرت نگاروں نے اور ہمارے اہل علم نے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اس معاشرے کو دیکھ رہے تھے جہاں ظلم بھی ہے، ستم بھی ہے، خانہ کعبہ میں بتوں کی گندگی رکھی ہوئی ہے، ایک طبقہ ہے جو جابر بن کر بیٹھا ہوا ہے، غلاموں کی زندگی اجیرن ہے، کنیزوں کی زندگی اجیرن ہے، بچیاں زندہ درگور کر دی جاتی ہیں، شراب بھی ہے اور برائیاں بھی ہیں، نہ جانے کیا کچھ۔ یہ سب کچھ دیکھ کر حضور علیہ السلام پریشان ہوتے تھے، فکر مند ہوتے تھے، تو آپ نے غار حرا کی تنہائی اختیار کی غور و فکر کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا کی تنہائی اختیار فرمائی کہ یہ ان مسائل کا حل ہے تو آخر کیا ہے۔ چنانچہ سیرت نگاروں نے لکھا 36 برس کی عمر سے آپ نے جانا شروع کیا، کچھ وقت آپ وہاں گزارتے تھے، یہاں تک موجود ہے کہ بی بی خدیجہ تشریف لاتی تھیں، کچھ کھانے پینے کا سامان دے کر چلی جایا کرتی تھیں، اور حضور غور فکر کرتے تھے۔ وہاں کیا ہوتا تھا؟ سیرت نگاروں نے لکھا
اہل علم نے لکھا ہے حضور کا غور و فکر کرنا تھا ان مسائل کے حوالے سے، چنانچہ 36، 37، 38، 39، اب یہ 40واں برس ہے اور رمضان کے مہینے میں آپ یہاں تشریف لے گئے ہیں، تشریف فرما ہیں، اور یہ وحی کا آغاز ہو رہا ہے۔ گویا آپ علیہ السلام نے اپنے آپ کو معاشرے کے مسائل سے دور نہیں رکھا، معاشرے کے مسائل کی فکر کی ہے اور ان کے حل کے تلاش کے لیے تنہائی اختیار کی ہے، اور اب 40 برس کی عمر، اس میں بھی حکمت ہے، تفصیل میں ہم نہیں جا رہے، اور اب اللہ کی طرف سے کلام الہی کا آغاز ہو رہا ہے کہ اے میرے رسول علیہ السلام، یہ جو آپ کی فکر مندی ہے، یہ آپ کی جو درد مندی ہے، یہ جو آپ کی کوڑن ہے، اس کا حل ہم آپ کو عطا کرتے ہیں، اور وہ کلام الہی عطا ہو رہا ہے، وحی کا آغاز ہو رہا ہے، اس سے انسانیت کے مسائل کا حل آپ کو میسر آئے گا۔ یہ تو ہے غار حرا جانے کی وجوہات۔ اب آپ کا سوال ہے کہ غار حرا میں وحی کا نزول شروع ہو گیا، اس کے بعد بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جانا، ورقہ بن نوفل کے پاس وہ لے جاتی، وہ واقعہ اپنے مقام پر، اور یہ پہلا تجربہ بھی ہے، تو اس کی تفصیلات بھی سیرت کی کتابوں میں ملتی۔ پھر حضور نہیں گئے، وجہ کیا ہے؟ اس سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات کے بعد اور آیات بھی تو آ رہی ہیں، کہیں سورہ مزمل کی ابتدائی آیات کچھ دنوں بعد آ رہی ہیں، یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا، رات کے قیام کا حکم بھی ہو رہا ہے۔ سورہ مدثر کی آیات بھی آ رہی ہیں، یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اب کھڑے ہو جائیے۔ رات کا قیام اللہ سے لو لگانے کے لیے، اور دن بھر کا قیام ہے اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے، مخلوق کو اللہ کی طرف متوجہ کرنے کے لیے، انذار اللہ کے عذاب سے ڈرانے کے لیے، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی بڑائی کا بول بالا کرنے کے لیے۔ اللہ کی بڑائی کا صرف بیان نہیں، بڑائی کے نفاذ کی جد و جہد بھی ہے۔ تو اب پھر غار حرا نہیں ہے، اب تو مکہ کی وادیاں ہیں، مکہ کے در و دیوار ہیں، مکہ مکرمہ کی آبادی ہے، مکہ مکرمہ کے تاجر ہیں، مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کے قریب دعوت پیش کرنا، کبھی کوہ صفا پر کھڑا ہونا، کبھی منی کی گھاٹیوں میں حجاج کے درمیان میں کھڑے ہو کر دعوت دین پیش کرنا، کبھی عکاس اور مجنہ کے بازاروں میں جا کر دعوت پیش کرنا، پھر کبھی طائف کی گلیوں میں جانا، پھر کبھی روتی آنکھوں سے بیت اللہ کو الوداع کہہ کر ہجرت کرنا، پھر بدر احد کے میدان کا سجنا، اور پھر جال حق و زحق الباطل، یہ مستقل کھڑے رہے ہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب ادھر جانا ہے، غار حرا کی طرف نہیں جانا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ جو نزول ہو رہا ہے وحی کا، اس سے انسانیت کو جوڑ دینا ہے۔ انسانیت کے پاس جب اللہ تعالیٰ کا تعارف کروا رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، ایک تو یہ بات سامنے آ جاتی ہے کہ اللہ کا تعارف ابھی نہیں ہو رہا، اپنی رسالت کا ابھی تعارف نہیں ہو رہا، کردار کی گواہی طلب کی جا رہی ہے کفار سے۔ تمہیں میں نے عمر گزاری، تم نے مجھے کیسا پایا؟ جس طرح آپ نے اقرا بسم ربک الذی خلق سے لے کر سورہ مدثر، سورہ مزمل، اور پھر آپ نے فتح مکہ وغیرہ وغیرہ، وہاں تک آپ نے یہ پورے 23 برس اس وحی کے نزول کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ ہمارے سامنے ہے، وہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ جب کفار سے گفتگو آپ فرما رہے ہیں تو اللہ کا نام ان کے لیے اجنبی نہیں تھا۔ کہاں یہ دنیا، یہ کائنات پوری اللہ نے بنائی ہے، لیکن ربوبیت ہمارے بت کرتے ہیں، نعوذ باللہ، کہ ہماری یہ بت کر رہے ہیں، ان کی ربوبیت، دنیا کو ہم چلا رہے ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب انسانیت کو پیغام دے رہے ہیں اس وحی کی روشنی میں، یعنی اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اللہ اکبر، یہ خلق الانسان من علق، ایک دم یہ بات کیسے آ گئی کہ خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کو پیدا کیا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حکمت عملی رہی وہ کیا تھی، اور اس سے آج ہمیں کیا روشنی مل رہی ہے؟ اب ماشاءاللہ اس آپ کے کلام میں بہت سارے نقطے آ گئے ہیں، ہم ایک ایک کر کے کوشش کرتے ہیں کہ بات کو آگے بڑھائیں۔ آپ نے جو بیان فرمایا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے کردار کی گواہی پہلے آئی، اب وحی کا آغاز، اور اب دعوت کا عمل شروع۔
سبحان تو اللہ۔ 40 برس کے کردار کے تعلق سے آپ نے آیت کریمہ کا حوالہ بھی دیا، سورہ یونس کی آیت نمبر 16 میں فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، یقیناً میں تمہارے درمیان ایک طویل عمر گزار چکا ہوں، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یعنی تم غور کرو۔ اچھا، میں نے تھوڑی دیر پہلے عرض کیا تھا کہ 36 برس کی عمر سے حضور نے غار حرا جانا شروع کیا، 35 برس کی عمر میں ایک واقعہ پیش آ گیا تھا اور خانہ کعبہ کی از سر نو تعمیر کا معاملہ پیش آیا، تو کس کی ذات پر ان لوگوں کا اتفاق ہوا اللہ اکبر۔ کہ جن کے درمیان تلواریں نکل گئی تھی کہ حجر اسود ہم نے نصب کرنا ہے اور حجر اسود ہم نے نصب کرنا ہے، اور خون کے پیالوں میں انگلیاں ڈال کر انہوں نے کہا کہ اگر ہمیں ہمارے قبیلے کوئی موقع نہیں ملا تو ہم گردنیں اڑا دیں گے، لاشیں گرا دیں گے۔ اتنا بڑا مسئلہ پیدا ہوا، اور کس پر اتفاق ہوا؟ جاء الامین، جاء الصادق۔ اگلے دن صبح جو سب سے پہلے داخل ہو، سب سے پہلے کون داخل ہوئے؟ کہنے لگے، مشرکین کہنے لگے جاء الصادق، جاء الامین، امین آ گئے، صادق آ گئے۔ اور کیا فراست حضور علیہ السلام کی، کہا کہ سب مل کر ایک چادر کو تھام لو، اس پہ رکھو حجر اسود کو، اور پھر اپنے مبارک ہاتھوں سے حضور نے نصب کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی حضور علیہ السلام کو میں تو کہہ رہا ہوں کہ ان لوگوں نے اپنا حکم تک مان لیا، اپنا فیصلہ کرنے والا مان لیا، اور حضور کے کردار کے یہ گواہی دینے والے بھی تھے کہ صادق اور امین ان سے اللہ تعالیٰ نے کہلوایا۔ گویا 40 برس کردار کی گواہی انیق صاحب پہلے آئی ہے، اب وحی کا آغاز اور دعوت کا عمل شروع ہو رہا ہے۔ ہمارے لیے رہنمائی کیا ہے؟ ہمارے لیے رہنمائی یہ ہے، اللہ مجھے بھی توفیق دے، ہم سب کو توفیق دے، میں بھی کمزور ہوں، پہلے میں اپنے لیے مانگ رہا ہوں۔ Your action should speak louder than your words، ہم کہتے ہیں نا، تمہارے اعمال اور کردار کی گواہی تمہارے الفاظ سے بڑھ کر آنی چاہیے۔ کئی مرتبہ آپ نے امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کا جو قول سنایا کہ کچھ لوگ جاتے ہیں جناب دعوت کے کام کے لیے، تو فرماتے ہیں کہ بیٹا کوشش کرنا کہ زبان سے کہنے کی ضرورت پیش ہی نہ آئے، تمہارا کردار گواہی پیش کرے۔ اور آج یہ مسنگ ہے، قرآن پاک ہمیں توجہ دلاتا ہے، سورہ صف کی آیت نمبر 2 اور 3 میں، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، ایمان والو کیوں وہ کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو؟ یہ بات اللہ کو انتہائی ناراض کر دینے والی کہ تم وہ کہو جو تم کرتے نہیں۔ سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 44 میں اہل کتاب کا تذکرہ کرتے ہوئے رہنمائی ہے، ہمارے لیے بھی رہنمائی ہے، اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کا پڑھنا پڑھانا کرتے ہو، مطالعہ کرتے ہو، افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ تو ایک بڑی اہم رہنمائی ہم سب کے لیے، مسلمانوں کے لیے، امتیوں کے لیے، بالخصوص داعیان دین کے لیے، کہ تمہارے کردار کی گواہی پیش ہونی چاہیے، تمہارے الفاظ کے پیش کیے جانے سے پہلے بھی اور تمہارے الفاظ کے پیش کیے جانے کے ساتھ بھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور کس ماحول میں کام ہو رہا ہے، اللہ اکبر، جی، کس ماحول میں قرآن کریم کی آیات کا تعارف کروایا جا رہا ہے، یعنی اللہ کا تعارف کروایا جا رہا ہے، اسٹیٹس کو برقرار رکھنا ہے۔ سب باتیں آپ کی بالکل درست ہیں، آپ کریم ابن کریم ہیں، آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، ہم مانتے ہیں، ہم حجر اسود کو نصب کرنا بھی بس آپ کے حوالے کر رہے ہیں۔ لیکن یہ جو باتیں آپ کرتے ہیں، آپ اللہ کو متعارف کروا رہے ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ بتوں کو ہٹا دو، یہ ہٹا دو، یہ جعلی معبود ہیں، معبود اصلی صرف ایک کہ یہ ہم نہیں مانیں گے۔ تو وہاں سے جو اقرا بسم ربک الذی خلق سے بات شروع ہوتی ہے، اس کے اندر جو ایک حکیمانہ انداز، مومنانہ بصیرت، یہ بہت سے الفاظ اس ذیل میں آ سکتے ہیں۔ تو وہ طریقہ کار کہ جس سے قرآن کریم سے ایک اس شخص کی آشنائی کروا دی کہ جو قرآن کریم ان عقائد سے بالکل بے بہرا تھا، وہ اس طرف نہیں آنا چاہ رہا تھا، لیکن جو ایمانی حلاوت ان کے اندر گئی، تو پھر معلوم یہ ہوا کہ یہی قوم دنیا پر حکمرانی کرنے کی اہل ثابت ہوئی۔ آپ کی بات بلند ہوتی ہے، اور ابھی ایک بات دل میں آئی، ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے ترتیب نزولی اور ترتیب رسولی پر بات کر رہے تھے نا، جی،
اچھا، ترتیب نزولی میں پہلی آیت میں رب کا ذکر آ گیا، جی ترتیب رسولی میں آ جائیں، جی ترتیب مصحف میں آ جائیں، وہاں بھی پہلی آیت میں رب کا تعارف آتا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اچھا، ایک اور نقطہ کیا ہے کہ اول مخاطبت تو پہلی وحی میں حضور سے ہے، یہ بھی بڑا پیارا نقطہ ہے، اقرأ بسم ربک، آپ اپنے رب کے نام سے پڑھیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور علیہ السلام تو اللہ کو جانتے تھے، حضور کے سامنے اللہ کا تعارف موجود تھا، اور کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اول آپ سے مخاطبت، اسی کے ذیل میں اور میں عرض کر دوں، ہر پیغمبر پیدائشی طور پر پیغمبر ہوتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں اس وقت بھی اللہ کا نبی اور رسول تھا جب آدم ابھی خاکی وجود اور روح کے درمیان تھے۔ ہاں، ایک اسپیسیفک ٹائم پر پیغمبر کا ظہور نبوت ہوتا ہے آغاز وحی کے ذریعے سے، یہ تو حضور سے مخاطبت ہے، حضور تو اللہ کو جانتے ہیں۔ البتہ جب ہم عموم کی بات کریں، جو آپ نے نقطہ اٹھایا، جب ہم عموم کی بات کریں گے اس آیت کے ذیل میں، دعوت پیش کرنے کے ذیل میں، مخلوق کو خالق سے جوڑنے کے اعتبار سے، تو اب اللہ کا یہ تعارف کہ وہ رب ہے اور وہ رب العالمین الفاتحہ میں، اور وہ رب حقیقی بڑی قیمتی بات ہے۔ رب کسے کہتے ہیں؟ عربی اسلوب کے اعتبار سے انشاء الشیء حالاً فحالاً الی حد تمام، کسی شے کو درجہ بدرجہ پروان چڑھا کر اس کے حد تمام نقطہ عروج تک پہنچانا۔ کیا مطلب؟ جس خالق کا تعارف کرایا جا رہا ہے، الذی خلق، وہ رب العالمین، وہ تمہاری ایک ایک حاجت کو پورا کرنے والا ہے۔ تمہاری کچھ مادی حاجات ہیں، کچھ تمہاری جسم کی حاجات ہیں، ان کو پورا کرنے والا بھی وہ رب العالمین ہے۔ تمہاری کچھ روح کی بھی حاجات ہیں، تمہیں ہدایت کی بھی ضرورت ہے، تمہاری اس دنیا کی حاجات کے ساتھ تمہارا کوئی آخرت کا بھی معاملہ ہے، اصل زندگی تمہاری آگے آنے والی، ہر پیغمبر کی دعوت کا بنیادی نقطہ ہے۔ ادھر سے لے کے ادھر تک تمہاری ظاہری حاجات ہوں، تمہاری باطنی حاجات ہوں، تمہاری مادی ضروریات ہو، تمہاری روحانی ضروریات ہو، تمہارے روٹی کپڑے مکان کے مسائل، تمہاری ہدایت کی ضرورت ہو، ان سب کو پورا کرنے والا وہ اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ تو جس رب نے الذی خلق پوری کائنات بنائی، اس کائنات کو سجایا، اس کائنات کو تمہاری خدمت پر لگا دیا، اس عالم کا نظام ایسے بنایا کہ تمہاری زندگی اچھے انداز سے گزر سکے، تو جس رب نے تمہاری مادی ضروریات کو پورا کرنے کا اہتمام فرمایا، اسی رب نے تمہاری روحانی ضروریات کو پورا کرنے کا بھی اہتمام فرمایا، اور لو اسی کے تو فعل وہ تمہیں اب پہلی وحی کے ذریعے اپنی ہدایت عطا فرمانا شروع کر رہا ہے۔ یہ رب والا تعارف انتہائی ضروری مخلوق کے سامنے رکھنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور تم جو بتوں کو پوچھ رہے ہو تو یہ تمہارا جہل ہے، کیونکہ علم تمہارے پاس نہیں ہے، وہ علم جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے تمہارے اندر۔ میں نے انٹرو میں بھی ایک علم اور علم کے حوالے سے بھی ایک بات عرض کی تھی آپ کی خدمت میں، وہ بھی گفتگو میں آپ ضرور لائیے گا کہ اللہ تعالیٰ کس طرح ان کو بائفرکیٹ کرتا ہے دونوں کو، نمبر 1 یہ۔ نمبر 2، جب یہ پہلی وحی نازل ہو رہی ہے، شیخ صاحب یعنی اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اب یہ آگے بڑھ رہے ہیں کہ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ علم دیا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ تو کیا یہ پہلی وحی یعنی حرکت علمی کا آغاز نہیں ہے؟ بجا، اور اس کو جوڑیں تخلیق انسانی سے بھی۔ کیا مطلب؟ یہاں تو علق کا لفظ آیا ہے نا، جس کا ایک ترجمہ جمع ہوا خون بھی کیا جاتا ہے، بوٹی بھی کیا جاتا ہے، لوتھڑا بھی کیا جاتا ہے، اور اگر ہم سورۃ المؤمنون پر نگاہ ڈالیں تو نطفہ، علقہ، مضغہ، عظامہ، لحمہ، نطفہ، قطر، علقہ ایک لٹکتی ہوئی شے لوتھڑا، اور مضغہ پھر بوٹی، پھر گوشت، پھر اس پر ہڈیاں چڑھائے جانا۔ اگر انسانی تخلیق پر غور کریں انیس صاحب کہ جب ایک قطرے کے معمولی جز سے اللہ بندے کی تخلیق کا عمل شروع کرتا ہے تو اس قطرے میں کچھ نہیں ہوتا، نہ ناک کا، نہ کان، نہ ہاتھ، نہ پیر، نہ دل، نہ گردے، نہ دماغ، لیکن اللہ اس کو درجہ بدرجہ پروان چڑھا کر کیسا انسان بنا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ کچھ نہ تھا بلکہ تم کچھ نہ تھے تو اللہ نے تمہیں پیدا فرما دیا، تمہیں کچھ معلوم نہیں ہے۔ 1400 برس پہلے اللہ یہ آیت نازل کر رہا ہے۔ اس وقت یعنی اب تو آج سائنس بہت آگے پہنچ گئی نا، تو 1400 برس پہلے وہ ڈاکٹر مورس بکائے اسی آیت کو پڑھ کر سن کر مسلمان ہوئے۔ اور
ڈاکٹر مورس بروکائی تو خیر وہ فرینچ سرجن تھے، اور کیا کتاب لکھ ڈالی، دا قرآن، دا سائنس، دا قرآن، دا بائبل اینڈ دا ماڈرن سائنس۔ صاحب علم آدمی ہے، میڈیکل کا پروفیشن ہے، سرجن ہے، تو اس نے کمپیریٹیو اسٹڈی بھی کی، اور وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ گو کہ وہ کہتے ہیں میں پہلے مسیحیت کا ماننے والا تھا، لیکن بائبل میں بہت سارے مجھے ایررز نظر آئے، لیکن جب میں نے قرآن کو پڑھا تو میں عش کر اٹھا۔ اب انیس صاحب یہاں ایک بڑی قیمتی بات ہے، یہ تو قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے نا، ابھی علم اور العلم پہ باقی بات بعد میں دیکھ لیں گے، مگر العلم تو اللہ کے پاس ہے نا، تو اس اللہ کے کلام میں تو ہر ذوق رکھنے والا اپنے ظرف کے مطابق لیتا چلا جائے گا۔ اگر میں اکاؤنٹس اور آڈٹ کی فیلڈ میں رہا تو شاید ہم جیسے لوگ البقرہ کی آیت نمبر 282 جو لکھت پڑھت، کریڈٹ ٹرانزیکشنز، ادھار وغیرہ، اس کو جتنا ہم اپریشیٹ کر سکیں گے شاید دوسرے پروفیشنز والے نہ کر سکیں، لیکن سورہ مومنون کی آیات کو، سورہ انبیاء کی آیات کو، اور یہ جو تخلیق انسانی یعنی ایمبریولوجی کی فیلڈ کے حوالے سے جو باتیں، اس کو اگر ڈاکٹر مورس بروکائی ہو اور دوسرا پروفیسر کیٹ مور، اس نے جتنا اپریشیٹ کیا کوئی اور اپریشیٹ شاید نہ کر سکتا ہو۔ اسی طرح اوشنالوجی کی بات ہے، وہ جو قرآن میں سورہ نور میں آتا ہے کہ ہاتھ اگر تم جو ہے وہ گہرے سمندر میں جاؤ تو ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہ دے، یہ سمندر کی گہرائی کے بارے میں تفصیلات جتنا اوشنالوجی کا ایک علم رکھنے والا سمجھ سکتا ہے وہ ہم جیسا عام آدمی نہیں سمجھ سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ جب بعض لوگوں کو یہ پتا چلا کہ رسول اللہ علیہ السلام نے کبھی کوئی بحری سفر نہیں کیا تو یہ آیت سورہ نور کی پڑھ کر وہ اسلام قبول کر لیا، کیونکہ جس شخص نے سمندر کا سفر نہ کیا ہو، تفصیل سے نہ کیا ہو، گہرے سمندروں کا سفر نہ کیا ہو، وہ یہ بات کہہ ہی نہیں سکتا کہ گہرے سمندر کے اندر اتنی تاریکی ہو جاتی کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دے۔ علی حد القیاس بہت سارے پہلو، تو یہ تو ایک ہر فیلڈ کا بندہ اپنے ذوق اور اپنے علم اور اپنے فہم کے مطابق اس سے کچھ نہ کچھ لیتا چلا جائے گا۔ ایک صاحب تھے، انہوں نے عربک لنگوسٹک میں پی ایچ ڈی کر لیا، فرینچ تھے، تو ان کو بڑا ایک اپنے اوپر ایک ناز تھا کہ میں نے بڑی عربی پڑھ لی ہے، تو کچھ عرب نوجوانوں کی ملاقات ہوئی اور اس سے کہا کہ صاحب یہ بتائیے کہ اگر ہیل جہنم اس کی وسعتوں کو بیان کرنا ہو تو کیا کیا آپ کے نزدیک عربک میں جملے ہو سکتے ہیں؟ انہوں نے 10-12 لکھ دیے، پی ایچ ڈی ان عربک لنگوسٹک۔ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اب ذرا یہ ماسٹر پیس دیکھو، سورہ قاف 26واں پارہ، اللہ تعالیٰ فرمائے گا یوم نقول لجہنم حل امتلأت وتقول حل من مزید، اللہ جہنم سے فرمائے گا کیا تو بھر گئی ہے؟ وہ کہے گی حل من مزید، اللہ اور کوئی بھی ہے تو دے دے۔ تو ان صاحب نے کہا میری پی ایچ ڈی ان عربک لنگوسٹک ایک طرف، آئی بو ڈاؤن مائی ہیڈ، یہ کمال کا کلام ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ یہ تو اپنی جگہ قرآن کے اعجاز کے پہلو ہیں کہ ہر بندہ اپنے فہم کے مطابق دے گا۔ البتہ نقطہ کیا چلا تھا کہ ایک قطرہ اس میں کچھ نہیں تھا اور اللہ انسان کھڑا کر دیتا ہے، تمہیں کچھ معلوم نہیں تھا، ہم تمہیں بتا رہے ہیں، ہم تمہیں عطا کر رہے ہیں، ہم تمہیں علم عطا کر رہے ہیں، اور ہم رب ہیں تمہارے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تو ہم تمہیں وہ عطا کر رہے ہیں تمہارے بھلائی کی بات ہے۔ الا یعلم من خلق، کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا فرمایا؟ تو وہ خالق ہے تمہارا، اس نے اپنی ربوبیت کے طفیل تمہیں علم عطا کیا، اور یہ وہ علم آ رہا ہے جو وحی کی تعلیم ہے، اور تمہاری اصل جو ضروریات ہیں یہ اس کو ایڈریس کرنے کو آیا ہے، اور تمہاری اصل حاجات کو پورا کرنے والا اللہ، اس نے تمہاری ضروریات کو پورا کرنے کا اہتمام کیا۔ یہ ہے جو زور علم پر بھی ہے، حصول علم پر بھی ہے، اور بھی ہم اس پہ کلام کر لیں گے، مگر اس میں ربوبیت والا پہلو بھی ذہن میں رہے، وہ سب سے اوپر، اور خلاقیت والا جو ریفرنس دیا گیا وہ بھی سامنے رہے۔ سبحان اللہ، اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو رب، العلم و مخافت اللہ، علم خدا خوفی کا نام ہے، تو علم اور خدا خوفی، خشیت خدا بندی وہ لازم و ملزوم ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ قرآن کریم میں فرما رہا ہے سورہ فاطر کی آیت نمبر 28 میں۔ تو وہ تو بالکل ٹھیک ہے، یعنی رب کو اگر ہٹا دیا جائے، توحید کو ہٹا دیا جائے، سب باقی رہے گا، علم باقی نہیں رہے گا۔ علم ناگزیر ہے خشیت خدا بندی کے لیے۔ ایک جاہل آدمی کو تو اللہ تعالیٰ کی معرفت بھی نہیں ہو سکتی، اور جب معرفت نہیں ہوتی تو خشیت کیسے ہو سکتی ہے؟ اچھا، اب یہاں پر اب ذرا آگے بڑھتے ہیں۔ شروع ہو گئی بات علم سے، ربوبیت سے، اور پھر آگے بڑھتی ہے کہ علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ اب یہاں پر قلم، پھر جیسا آپ بات فرما رہے تھے کہ علم کی اہمیت، یعنی ہم نے آپ کو وہ علم دے دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔
اچھا، اب یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے اور ایک بڑا اس کا کینوس بہت بڑا ہے، کون سے علوم کی بات ہو رہی ہے؟ یعنی ایک تو جسے ہم کہتے ہیں، کیا کہیں گے اس کو، کونیاتی تو اردو میں کہتے ہیں، تکوینی امور کہہ لیں۔ اب وہ تکوینی امور اور مشکل ہو گیا، ہاں جی تو میں کونیات کو اور آسان کر رہا تھا۔ یعنی اس کائنات کے جو علوم ہیں، جی کائنات کے علوم وہ بھی تم تک پہنچائے ہم نے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ کن کائنات کے علوم کی بات ہو رہی ہے اور قلم ہی کو اہمیت کیوں دی جا رہی ہے؟ جی، بہت سارے اس میں نقطے ہو سکتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ذرا قلم پر ہم بات کر لیتے ہیں کہ عام طور پر، اچھا اب میں بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں رسالت مآب علیہ السلام کی عظمت کے تعلق سے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عام طور پر تاریخ میں علم کا حصول، سیکھنا، سکھانا، مرتب کرنا، نقل کرنا، اول دور سے قلم اس کا ذریعہ رہا ہے، مگر یہ پہلی وحی جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہو رہی ہے، جس میں جبریل امین کا وہ واقعہ بھی بڑا تفصیل طلب ہے، اس میں ہم نہیں جا رہے، لیکن عموم کے اعتبار سے جب ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جبریل امین نے آپ کے قلب مبارک پر فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبریل امین نے آپ کے قلب مبارک پر اس قرآن کریم کو نازل فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں، جو عام تعلیم کے ذرائع ہوتے ہیں علم کے حصول کے، وہ تو قلم کے ذریعے ہوتے ہیں، مگر نبی مکرم علیہ السلام کا معاملہ کیا ہے، آپ کے قلب مبارک پر قرآن پاک کا نزول ہوا، اور ہم اس کے ذیل میں یہ بھی کہیں گے آپ پر وحی آتی تھی قرآن کی صورت میں بھی، اور آپ پر وحی قرآن حکیم کے علاوہ بھی آئی ہے۔ کچھ مرتبہ جبریل امین آئے ہیں علیہ السلام اور آپ سے انسانی شکل میں آ کے کلام بھی انہوں نے کیا ہے، بجا بات ہے۔ البتہ یہ قلب مصطفیٰ پر نزول قرآن کا معاملہ اہم ترین بات صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرق کیا ہم کر رہے ہیں کہ عام جو معاملات ہیں، عام جو علم کے حصول کے ذرائع ہیں، اس سے ہٹ کر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر قرآن حکیم کا نزول ہوا، یہ تو ایک فرق ہو گیا۔ ٹھیک، اب آئیے مطلق قلم کے اوپر، اللہ نے قلم کی قسم اٹھائی، نون والقلم وما یسطرون، پوری صورت رکھ دی، پوری صورت القلم رکھ دی۔ تو یہ تو طے شدہ بات ہے کہ ہم تاریخ کے جھروکوں میں جھانکتے ہیں تو علم کا حاصل کرنا، سیکھنا، سکھانا اور اس کا مرتب ہونا اور اس کا منتقل ہونا، اس کا ذریعہ قلم ہی تو بنا ہے۔ آج ہم اپنے اسلاف کا تذکرہ کرتے ہیں، ہم امام بخاری کا ذکر کریں گے، امام غزالی کا ذکر کریں گے، ابن تیمیہ کا ذکر کریں گے، امام ابو حنیفہ کا ذکر کریں گے، وہاں سے لے کے رحمۃ اللہ علیہ مجمعین، وہاں صحابہ کرام کا ذکر کریں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، وہاں سے لے کے آج تک جو کچھ چلا آ رہا ہے، یہ تو ہمارا معلوم نون ہسٹری کا معاملہ ہے، اور ہم اس سے اور پیچھے بھی چلے جائیں تو جو ہسٹری ہمارے سامنے آج موجود ہے، جو علوم پیچھے سے منتقل چلے آئے ہیں، اس سب کا ذریعہ یہ قلم بنا ہے۔ ایک اور پہلو علماء نے ایک ادب بیان کیا کہ اس کو کہتے ہیں ادوات علم۔ ادوات دوا کے معنی میں نہیں ہے، ناظرین کی یاد دہانی کے لیے، ادوات ذرائع کو کہا جاتا ہے۔ تو جو ادوات علم ہے اس کا بھی ادب کرنا چاہیے، اور اس میں ٹاپ آف دا لسٹ خود قلم ہے۔ یہ جو ہمارے اسکول کے اندر، کالجز میں، ایون دوست احباب میں یوں پھینک دیتے قلم کو، یہ ادب کے خلاف ہے۔ یہ ادوات علم میں سے ہے قلم، یعنی علم کے حصول، سیکھتے سکھانے کا ذریعہ ہے قلم۔ اور کیونکہ ہزاروں صفحات بھی کم، آج تو ہم اربوں صفحات کی بات کر لیں گے، جو آج تک ہم تک پہنچا اس کا اولین ذریعہ قلم بنا ہے۔ ہاں، آج ہم کہیں گے جس کو قلم بالفعل پین کہتے ہیں، جو ہمارے علوم کو یا ہماری ریسرچ کو کمپائل کرنے کا ذریعہ بنتا تھا، آج اس کی بہت ساری شکلیں ہمارے سامنے آ گئی ہیں۔ آج زبان جو استعمال کرنی تھی اللہ کے دین کو پریزنٹ کرنے کے لیے، اس زبان کے لوتھڑے تک یہ بات محدود نہیں ہے، علم کے اور ذرائع بلکہ مواصلات کے اور ذرائع ہمارے پاس دستیاب ہو گئے۔ تو قلم اصلاً وہ قلم علم کے حصول کا ذریعہ، اس کو اللہ نے عظمت عطا فرمائی، قسم بھی اٹھائی، پوری صورت بھی رکھ دی، اور آج اس کی کئی شکلیں ہو سکتی۔ تو ان ذرائع علم کا بھی، یہ ادوات علم کا بھی ہمیں ادب کرنا چاہیے، احترام کرنا چاہیے۔ یہ نکات بھی اس کے ذیل میں مفسرین نے بیان فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پروگرام کا وقت اب یعنی ختم ہوتا جا رہا ہے، بالکل آخری اسٹیج میں ہم آ گئے ہیں۔ اب یہاں پہ علم سے ہمارا تعلق، دین ہمیں علم سے قریب دیکھنا چاہتا ہے، اور پھر یہ پہلی وحی سے آغاز ہو رہا ہے اور آج تک، یعنی علم کا مقام، علم کا منصب، علم کا مرتبہ کوئی بھی کم نہیں کر سکتا۔
خواہ وہ دین سے اس کا تعلق ہو یا وہ سیکولر ذہنیت کا، ایون یہ کہ وہ ایتھیسٹ ہو۔ ایک مومن کا رویہ علم کے ساتھ کیا ہونا چاہیے، یہ ذرا واضح کر دیجئے۔ ہمارے رویے کیا وہی ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم سے مطلوب ہیں، یا ہم سے کہاں کہاں غلطیاں ہو رہی ہیں؟ کیا ہم علم کی جو معنویت ہے، جو علم کا مفہوم ہے، کیا ہم وہی نہیں سیکھ سکے؟ جی، آپ کی بات سے ایک اور بات اللہ تعالیٰ نے یاد دلا دی۔ پہلی وحی جو نبی علیہ السلام پر نازل ہوئی، اس کا تو ہم پہلی 5 آیات کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ تاریخ میں سب سے پہلی وحی آدم علیہ السلام کو عطا ہوئی، اور جب اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو علم عطا کر رہے تو اللہ نے 2 علوم کا ذکر فرمایا۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 31 وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کا علم سکھایا۔ اس سے بہت کچھ مراد دیا گیا، سادہ انداز میں عصری علوم کہہ دیں، دنیاوی علوم کہہ دیں، کائنات کی علوم کہہ دیں، وسائل کی علوم کہہ دیں، سب اس میں مراد۔ اور دوسرا علم آدم علیہ السلام کو جب بھیجا جا رہا ہے تو آیت نمبر 38 البقرہ کی فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، جب جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت پہنچے گی، جو میری ہدایت کے تابع ہوں گے ان کو نہ خوف ہوگا نہ غمگین ہوں گے۔ اللہ نے دونوں علوم کا ذکر کیا، اللہ نے دونوں علوم عطا کیے، علم الاسماء اشیاء کا علم بھی ہے اور علم ہدایت، علم وحی بھی بیان ہو رہا ہے، اور تقاضا کیا کیا جا رہا ہے؟ تابع رہنا ہدایت کے۔ پہلی وحی آدم علیہ السلام کو عطا ہو رہی ہے، دونوں علوم کا ذکر آ رہا ہے، اور کیا خوبصورت الفاظ یہاں پر ہیں۔ ادھر بھی پڑھنے کی بات ہو رہی ہے، پڑھنے کے ذیل میں آپ مطالعے کو لے کر آ جائیے، مشاہدے کو لے کر آ جائیے، تجربے کو لے کر آ جائیے، سیکھنے سکھانے کو لے کر آ جائیے۔ یہ سب کرنا ہے، مگر کس قید کے ساتھ؟ بسمی ربک کی قید کے ساتھ۔ یہ 2 باتیں ہو گئیں۔ تیسری بات، ایک مسلمان سے مطلوب کیا ہے؟ ہمیں تو اللہ کا کلام کہتا ہے، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36 میں لا تخف ما لیس لک بہ علم، اس بات کے پیچھے نہ لگنا جس کے تمہیں علم نہ ہو۔ اس کا ایک اور پہلو کیا ہے؟ ہم مسلمان، ہم سے ہمارا رب تقاضا کر رہا ہے، تمہاری سوچ ہو، تمہاری فکر ہو، تمہارا کوئی عقیدہ ہو، تمہارا کوئی فلسفہ ہو، تمہارا کوئی عمل ہو، تمہاری کوئی پالیسی ہو، تمہارا کوئی ڈیسیشن ہو، تمہارے کوئی فیصلے ہو، یہ علم کی بنیاد پر ہونے چاہیے۔ یہ ہم سے، لیکن علم کی بنیاد پہ ہونے چاہیے، لیکن علم کی بنیاد کیا ہونی چاہیے؟ ایک سوال تو صرف یہ تھا، کیونکہ بس لاسٹ منٹ جاری ہے، 2 منٹ میں ہمیں اپنا پروگرام ریپ اپ کرنا ہے۔ یہ فرمائیے شیخ صاحب، ایک پیغام دے دیجئے ہمیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ آپ نے آدم علیہ السلام کی بات کی، سبحان اللہ سبحان اللہ، اشیاء کے نام بتا دیے آدم علیہ السلام نے، تو ابن آدم کی ذمہ داری کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا مانگتے تھے، اصل میں ہمیں سکھاتے تھے، اللہم ارینی حقائق الاشیاء کما ہی اللہ، اس پر سوچتے رہیں، سالوں گزر جائیں گے، اے اللہ مجھے چیزوں کی حقیقت بتا دے، کما ہے جیسا کہ وہ ہیں۔ یہی وہ عینت، یہ امت کر رہی ہے یہ کام؟ نہیں کر رہی نا، اس لیے کہ امت کی ترجیحات میں اگر وہی نہیں ہے، بسم ربک نہیں ہے، تو ہم اسی چکر میں گھومتے پھرتے رہیں گے، حقائق کی حقیقت کو یا اشیاء کی حقیقت کو پا نہیں سکیں گے۔ تو پہلے دن سے بتایا کیا جا رہا ہے؟ تم نے زمین پر جانا ہے، ارے زمین کے وسائل کا بھی علم ہونا چاہیے، دریافتیں کرو، ایجادات کرو، انوینشنز کرو، ایکسپلور کرو کائنات کو، نو ایشو، مگر خالق کائنات کو یاد رکھنا اور خالق کائنات کو بھولنا مت۔ آج ہم نے پڑھنا ہے، پڑھیں بھائی، ہم کوئی آپ کے ہمارے دنیاوی ایجوکیشن کی مخالفت کرنے والے نہیں، قطعاً نہیں۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں بھائی آپ ایکسپلور کریں کائنات کو، آپ علوم و فنون میں آگے بڑھیں، رب کو نہ بھولیں۔ ٹھیک ہے، مرد ہو یا عورت وہ علم حاصل کرے، اور دنیا کے ہر علم کو مسلمان کرے، جو اقبال کا جملہ ہے یہ، کہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ دنیا کے ہر علم کو مسلمان کرے، یعنی توحید شامل ہو علم میں۔ آج پوری دنیا میں افسوسناک بات یہ ہے کہ پاکستان میں بھی اب وہ الہاد ایتھیزم، تو ہمارے بچے اور بچیوں کو جو کہ پڑھتے ہیں مختلف یونیورسٹیز میں، انہیں کیا بتایا جا رہا ہے کہ
नाउज़ बिल्लाह, नाउज़ बिल्लाह, नाउज़ बिल्लाह। ये मुसलमान घरानों के बच्चे और बच्चियां हैं कि अल्लाह को निकाल दो इसमें से, अल्लाह को कभी नहीं निकाला जा सकता। बजा और असल हकीकत यही है, अशिया की असल हकीकत, मेरी हकीकत मैं मखलूक हूँ, मुझे बंदगी के लिए पैदा किया गया। इस कायनात की हकीकत ये आर्जी है, फ़ानी है, और खालिक कायनात असल वो है माबूद बरहक। ये है असल हक़ाइक़ जो वही की ऐनक से ही समझ में आते। ये बाला रहे, इससे इल्म नाफ़े प्रोड्यूस होता है जो मखलूक खुदा के लिए भी नफ़ा रसानी का बाइस बनेगा, और सबसे बड़ा नफ़ा आखिरत का, वो भी हमें उस समय। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शेख साहब बड़ा ममनून, बड़ा शुक्रगुजार आप तशरीफ़ लाए। ख़वातीन हज़रात, हमारे उलमा को अल्लाह सलामत रखे, तशरीफ़ लाते हैं और हमारे जो सवालात होते हैं कुछ वो हम पेश कर देते हैं ताकि हमारी इल्मी कमी पूरी हो। ये इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरमुल्लज़ी अल्लमा बिल क़लम, अल्लमल इंसान मा लम यालम। ये 5 आयात पहली वही और ज़मीन वालों से अल्लाह ताला का आखिरी कलाम यानी कुरान करीम ये नाजिल हो रहा है, और क़यामत तक बस यही कलाम इंसानियत के लिए रोशनी फराहम करता रहेगा, हिदायत का सामान करता रहेगा। मैं शेख साहब का एक बार फिर शुक्रगुजार हूँ। क्विज़, कल का सवाल हमारा ये था कि वो कौन सी कौम है जिसको अल्लाह ताला ने कुरान करीम में सबसे ज़्यादा नाफरमान करार दिया। दुरुस्त जवाब कौम बनी इसराइल। आज का सवाल नोट फरमा लीजिए, पहली और दूसरी वही के दरमियान कितने अरसे का वक्फा था? 7 माह, 4 माह या 6 माह? जो दुरुस्त जवाब आप समझते हो रवाना फरमाइए। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 009221345270009। हमारा दूसरा फ़ोन नंबर है 009221343000980। हमारा ईमेल एड्रेस ps@dunyatv.tv। हमारा व्हाट्सएप का नंबर है 00923218250194। हज़रत एक पर्ची निकाल लिया आपने, ऐलान फरमाइए कि आज के विनर ज़ीशान अहमद साहब हैं पेशावर से। ज़ीशान अहमद साहब पेशावर से। ज़ीशान साहब आपकी खिदमत में दुनिया टीवी की जानिब से दीनी कुतुब पर मुश्तमिल गिफ्ट हैम्पर आपके घर बज़रिए कोरियर रवाना किया जा रहा है। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। पयाम सुबह का इख्तिताम होता है रोज़ाना एक कौल पर, और वो कौल होता है साहिब नहजुल बलागा अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहू का। आप फरमाते हैं, बुरा आदमी किसी के साथ नेक गुमान नहीं रखता, क्योंकि वो हर एक को अपने जैसा ख्याल करता है। बुरा आदमी किसी के साथ नेक गुमान नहीं रखता, क्योंकि वो हर एक को अपने जैसा ख्याल करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने मेज़बान अनीक अहमद को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।